آقا کے غلاموں کا کیا کہنا، دشمنوں پر سخت اور آپس میں نرم، ریشم کی طرح سب پر احسان کرنے والے، آسانیاں دینے والے، سب کے دکھوں میں کام آنے والے، احسان کرتے ہیں تو سوچ سے بھی زیادہ، اور ہر عیب سے پاک، اور پیشانی اور رکوع پہ سجدے کے آثار، اور اگر کسی دشمن سے مقابلہ ہو تو ایسے بارعب اور ایسے آہنی کردار کے ساتھ کہ ظلم اور ناانصافی کو اور زیادتی کو اڑا کے رکھ دیتے، اور ایک ایسی کھیتی کی مانند تھے یہ والا جو جماعت تھی، یہ جو گروپ تھا لوگوں کا، جس نے ہلکی سی کونپل نکالی تھی اور پھر آہستہ آہستہ جوان ہوئی، پھر دانوں سے بھری اور پھر دل خوش کرنے لگی اور کافروں کو جلانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کا بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ جو 73 فرقے جو مسلمانوں کے ہوں گے ان میں سے فرقہ ناجیہ ہوگا ہی وہی جو کہ میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں ہم کتنے پرسنٹ صحابہ کے کاپی کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات بڑی پیاری صورت ہے، اس میں بارگاہ رسالت کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، موت کا بھی فرشتہ بھی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آؤں، جان نکالوں کہ نہ۔ تو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، تقویٰ جو ہے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملے ہی بہت نازک ہیں۔ اصل تقویٰ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انتہائی ادب اور احترام، کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک اعرابی جو تھا وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر سے آوازیں دیتے رہے، ان کو روکا گیا کہ انتظار کرو جب تک کہ آپ خود باہر نہ تشریف لائیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ پھر ایک اور واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک قبیلہ تھا بنی مستلق کا، وہاں پر آپ نے ایک صحابی ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، تو وہ قبیلے کا ایک شخص آگے بڑھا ویلکم کرنے کے لیے، سلام کیا، اس نے کلمہ پڑھا، تو آپ حضرت ولید سمجھے کہ شاید وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جھوٹا ایمان لا رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے بلا تحقیق اس کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی کہ بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر جو ہے تحقیق کے ساتھ چلو، اور بغیر تحقیق کسی خبر کا اعتماد نہ کرو۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بغیر کنفرم کیے بات جو ہے آگے کر دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہاری بہتری چاہتے ہیں اور تم سے بہتر تمہارا فائدہ چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ تو کس میں تمہاری بھلائی ہے، اور اپنی رائے دینے کی بجائے اطاعت اور تعظیم پر زیادہ زور دو۔ پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر جو تھے ان کے پیشاب کرنے پر عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے پاک کھڑے ہو کے ناک بند کی، نفرت اور حقارت کی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، مسلمان لڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے معاملے اپنے انجام پر خود ہی پہنچے گا۔ اور پھر آگے آیت آ رہی ہے کہ الصلح الخیر، یعنی کہ صلح میں بہتری ہے۔ اگر تو ظالم باز نہیں آ رہا پھر تو لڑائی کرنی پڑے گی، لیکن صلح جو ہے اس کی کوشش ضرور کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت سے پارسائی ملتی ہے، انسان پارسا ہوتا ہے، لیکن نیکی سے جو ہے رب ملتا ہے۔ صلح کرانے سے، نیکی کے کاموں سے رب تک رسائی ہوتی ہے۔ اتحاد مسلم کا سبق دیا جا رہا ہے کہ تم سارے ایک جسم کی مانند ہو، ایک جگہ پر درد ہو تو سارے جسم میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ تم سب بھائی بھائی ہو، ایک فیملی ہو، اور دو بھائیوں میں صلح کراؤ تو یہ نماز روزہ صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امہات المومنین ہیں، تو حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ کو کہہ دیا کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے، تو اس پر جو ہے وہ رو پڑیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم حضرت ہارون نبی کی اولاد میں سے ہو اور تم ایک نبی کی بیوی ہو، تو تمہارا تو بہت درجہ اونچا ہے۔ اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کسی کی ایسی بات کرنا جس سے وہ ہرٹ ہو، یا مذاق اڑانا، یا ایک دوسرے کو کسی عیب سے جو ہے پکارنا یا منع کر دیا گیا، اور قرآن میں خاص صیغہ مؤنث استعمال کیا گیا، یعنی کہ عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جو ہیں وہ جاتی ہیں۔ کسی کا برا نام نہیں رکھنا، کسی مومن کو بلا وجہ برا نہیں کہنا، تو بدگمانی حرام کر دی گئی، جاسوسی، ٹو لگانا، فلانے کا کیا بنا، اس کی کیا خبر ہے، غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دے دیا گیا،
تو یہ سارے احکامات جو ہیں یہ انٹرنل ہماری ڈیپ کلینزنگ کے لیے سورہ حجرات میں اتارے گئے کہ 70 دفعہ اگلے بندے کی صفائی میں اپنے دل کو سمجھاؤ، کچھ برا سوچنے سے پہلے اپنے دل کو سمجھاتے جاؤ، اسٹرانگ پازیٹیو وائبس رکھو ہمیشہ، اور ہمیشہ جو ہے اب ذکر کرتے رہو تاکہ اسٹرانگ اورا جو ہے آپ کے ارد گرد حصار باندھ کر رہے اور آپ جو ہے دوسروں کے بارے میں کچھ برا نہ سوچ سکیں، کہ یہ سوچ اور یہ دماغ اور یہ زبان، یہ دو چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ سورہ حجرات دیکھا جائے تو عورتوں کی انر کیمسٹری ہماری آنٹیوں کے سارے پول کھول رہی ہے، ہمارے سمیت ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور واقعہ ہوا کہ کچھ نو مسلم دیہاتی تھے جو کہ اوپر سے کہتے تھے کہ ہمیں مان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رہے اور ساتھ ساتھ شکایتیں کرتے کہ جی مہنگائی بہت ہے۔ وہی آئی کہ یہ لوگ مومن نہیں ابھی ہوئے، مومن تو جو وہ ہوتے ہیں جو کہ جان اور مال لڑا دیتے ہیں اللہ کے لیے اور پھر بھی اپنے عمل کو ناکافی سمجھتے ہیں، ابھی ایمان اندر نہیں اترا، ابھی صرف ظاہری اطاعت ہوئی ہے۔ پھر قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کیا، اسلام لائے تھے تو احسان جتلانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ حجرات ختم ہوتی ہے، سورہ قاف شروع ہوتی ہے کہ کفار بڑا تعجب کرتے تھے کہ لو جی مر کر مٹی ہو کے کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم مٹی سے آدمی بنے اور پھر آدمی سے تم مٹی بن کر پھر آدمی کیوں نہیں بن سکتے، اس میں کیا مشکل ہے؟ ہاں البتہ انبیاء، شہداء، صدیقین، اولیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، یہ خاص الخاص ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ یہ آبشاریں، یہ چوٹیاں، پہاڑ، یہ بدلتی ہوئی رتیں، یہ باغات، یہ غلے، یہ پھول، خوشے، گنچے، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ صرف حق کے متلاشی جو ہیں، طلب کرنے والے کو، ان کو جو ہے یہ آواز دے رہے ہیں کہ آؤ رب ملتا ہے، ڈھونڈنے والوں کو رب ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مردہ زمین کا زندہ ہونا، سبزہ نکالنا، زمین و آسمان، یہ سارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی نقش کاریاں رکھی ہوئی ہیں اور خود اللہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور پردے پہ اللہ کے نقش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ حق کے متلاشی ہو تو آؤ، آؤ، تمہارا پیارا، تمہارا سونا رب، تمہارا شاہ جو ہے وہ تمہارے دل میں بسیرا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنی روح پھونکی ہے، وہ کہتا ہے تو میرا مظہر حق ہے۔ کبھی وہ شاہرگ میں بیٹھ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کبھی کہتا ہے انسان تو میرا خلیفہ ہے، کبھی کہتا ہے تو میرا مظہر ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ میں تیرے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کہتا ہے کہ یہ صبغت اللہ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں۔ اپنے رب کی پہچان کرنا اور اپنے رب کو پانا، یہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ وہ بڑا پیارا سونا رب ہے، وہ ہماری ستاری کی، ہمارے گناہوں پر اپنی ستاری کی چادریں ڈال چھوڑتا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے کہ اللہ کو پہچان لینا، معرفت حق ہی اصل زندگی کا مقصد ہے، اور پھر اس رب سے اس کی مخلوق کو جوڑنا اس سے اگلا سٹیپ بن جاتا ہے۔ پھر ایک حشر کا منظر دکھایا جا رہا ہے، کیسا منظر ہے کہ سکرات الموت اور غمرات الموت آن پہنچی ہے، مومنوں کی سب کی جانیں نکالی جا رہی ہیں، فرشتے جو ہیں جان نکالنے والے پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ میزان کی طرف لے جا رہا ہے، دوسرا نامہ اعمال لے کر ساتھ اس کے جا رہا ہے پیچھے، اور مجرم جو ہے وہ حشر کے کمرہ عدالت میں ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ دیکھ لے آج تیری نظر تیز کام کر رہی ہے نا، دنیا میں تجھے موت، حشر، جہنم نظر نہیں آتے تھے، جو چیزیں غائب تھیں، جو غیب میں تھیں، آج پردے اٹھ گئے ہیں، اب آیا نظر۔ اللہ طنز فرما رہے ہیں، حد سے بڑھنے والے، نیکی سے روکنے والے، اور گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور پھر جو ہے چھپ جاتے تھے، اور گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے مگر چپ رہتے تھے۔ اللہ معاف کرے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں مگر چپ لگی رہتی ہے ہمیں۔ اس نے تو نہیں انل منکر کا کہا تھا ان سب کو عذاب میں ڈالو، یہ ساتھی شیطان جو دنیا میں بڑی پٹیاں پڑھاتا تھا مکر جائے گا کہ میں نے نہیں گمراہ کیا تھا۔ پھر اللہ جہنم سے پوچھے گا حل من مزید، کیا تو بھر گئی ہے کہ ابھی اور گنجائش ہے؟ وہ کہے گی لاؤ، ابھی مزید لاؤ۔
یہ نصیحت ہے، یہ قرآن صرف قلب سلیم والوں پر اثر کرتا ہے، توجہ کرنے والوں پر، جو جذب کرنے والے ہیں اپنے اندر، جو طلبگار ہیں، جو بصیرت والے ہیں۔ پھر سورہ زاریات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ یہ قسم کھا کر کیا تاکید کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ تاکید کر رہے ہیں کہ قیامت بہت بڑی حقانیت ہے، ظلم اور زیادتی یوں ہی نہیں چھوڑی جائے گی، جزا اور سزا ملنی چاہیے۔ اور اللہ گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح یہ ہواؤں کے نظام اللہ نے چلائے ہوئے ہیں۔ یہ بارشوں کے بوجھ پانی اٹھانے والی ہوائیں دیکھو، یہ کشتیوں کو رواں رواں چلانے والی ہوائیں جو کہ آسمانوں پر جہازوں کو چلاتی ہیں، یہ فرشتوں کے جو تقسیم کرتے ہیں رزق، اور ڈیوٹیوں کے لیے جو آتے جاتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ان کے جو آنے جانے کی جو ہوائیں ہیں، اللہ ان سب کا ان نظاموں کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر فطور میں ہیں، یہ اٹکل بچو اندازے لگا رہے ہیں، لو اب آگ میں تپو۔ یہ بڑی بڑی جھنڈوں والی گاڑیاں، یہ پروٹوکولز والے، یہ اپنے دولت کے نشے میں مست لوگ جو ہیں، یہ آج جو ہیں پھنس چکے ہیں۔ دوسری طرف نیکوکار ہیں، چشموں و باغوں میں ہیں، کیونکہ یہ تہجد میں سحری میں گڑ گڑاتے تھے، رب سے مغفرت بخشش مانگتے تھے، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ یہ راتوں کو گشت کر کر کے مسکینوں کو ڈھونڈتے تھے گلیوں میں، اور یہ بیوہ مسکین کی مدد کرنا اور جہاد کے برابر سمجھتے تھے، اور رات کا قیام اور دن کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے کہ جا کے اللہ کے مخلوق کی خدمت کی جائے، ان کے دکھ درد بانٹے جائیں۔ مثال دیتے ہیں علماء کہ جس طرح گائے کے دودھ میں صرف بچڑے کا نہیں سب کا حصہ ہوتا ہے، بچڑا صرف 1 کلو پیتا ہے، اور باقی جو ہے 5 کلو صبح گائے دیتی ہے دودھ، 5 کلو شام کو دیتی ہے۔ 1 کلو اگر بچڑا پی لے اور باقی جو ہے گائے چھپا لے یا جمع کر لے تو کسی کے کام نہیں آیا۔ اسی طرح ہی امیر کا مال جو ہے وہ ضرورت سے زائد تنگ دست کا حق ہے، اور بطور آزمائش امیر کے پاس رکھا گیا ہے۔ یہ سمجھ کی بات ہے کہ یہ جمع کیا ہوا مال بلا بن جاتا ہے، بعد میں یہ لڑائی جھگڑے بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اپنے جسموں کے اندر ہی نشانیاں دیکھ لو، یہ ذرا اپنے اس جسم کے اندر جھانکو جو کہ بے جان پلید قطرے سے بنا تھا، اور اندر کتنے گندے مادے ہیں اس کے، حیض کا، منی کا، پسینہ، تھوک، پخانہ، پیشاب، اور اس کا انجام گلنا سڑنا۔ اتنے قسم کے گند اٹھائے پھرتے ہو، اور اللہ نے تمہارے گند کو جو ہے پاکیزگی کے ساتھ، پاکی کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ کیا یہ ستاری کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ ساری قوموں کے عذاب پھر دہرا رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آگے بھی سوچ لو کہ اگر یہ کام کیے تو آگے سزائیں ہیں، آگے کھائی ہے، بہت گہری کھائی ہے، بچ جاؤ، اپنا رخ بدل لو۔ پھر توحید کی نشانیاں اللہ دہرا رہے ہیں کہ اے انسان تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار، تجھے کیوں یاد دہانیاں کرانی پڑتی ہیں؟ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، مخلوق کا درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے اندر ایک جوہر اللہ نے رکھا ہوا ہے، اگر اس کو نفس امارہ کے پردے پھاڑ کر نکال لیا جائے اور اپنے اندر کے جو گرد و غبار ہیں، جو جالے ہیں وہ صاف کر لیے جائیں تو یہ اللہ کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے، اور انسان مظہر الہی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ کے رنگ نظر آتے ہیں، رحیمیت کا رنگ، سماعت بصارت کا رنگ، کریمیت کا رنگ، جمال کا رنگ، پاکیزگی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی ان رنگوں میں رنگ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔